تاثر تو یہ ہے کہ شاید ہم اس وقت اتنے کمزور ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیا کرنا چاہیے نہیں پاکستان؟ یہ تاثر ہے. میرا خیال ہے کہ تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ نہتے لوگ بھی روس کو شکست دے سکتے ہیں، الائیڈ فورسز کو جو ہے وہ بھاگنے پہ مجبور کر سکتے ہیں. اسرائیل ایک چھوٹی سی مملکت ہے عربوں کے ایک بہت بڑے سمندر میں. اس نے غرق ہو کر رہنا ہے، آج نہیں تو کل. جغرافیہ بتا رہا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے. اور یہ جب اکٹھے ہو کر وہاں پر آ گئے ہیں، قرآن بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کی آخری نیست و نابود یہ ہے کہ ان سب کو دنیا سے اکٹھا کر کے ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے گا. تو میں آخری بات اس پورے معاملے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، نکسن نے یہ بات کہی ہے کہ اسرائیل عربوں کے سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے. صرف عربوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، عربوں کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ تاریخ اب واپس پلٹ رہی ہے. حکمران کچھ بھی کہیں، پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ ایک پہلے بھی تھے اور انہوں نے بار بار مظاہرہ کیا. کراچی کے اندر اگر جماعت اسلامی کا ملین مارچ ہوا ہے یہ تو کچھ نہیں، لیکن جو کچھ لندن میں ہو گیا، جو کچھ امریکہ میں ہو گیا، جو کچھ فرانس کے اندر، جس میں ظاہر ہے مسلمان بھی تھے، فلسطینی بھی تھے اور عام انگریز بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کا جو ویژول ہے وہ آپ کے گھر گھر پہنچ رہا ہے. جو اسپتال کے اندر بمباری ہوئی ہے، اس میں جو بچے شہید ہوئے ہیں، جو بوڑھے اور بزرگ جس طرح سے وہ رو رہے ہیں، تو آپ اس ویژول کو نہیں روک سکتے. تو لہذا اس نے اپنے اثرات پیدا کرنے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے ہم اس دنیا کو ایک جنگ و جدل کی دنیا بنائیں، پرامن بقائے باہمی کے لیے یہ ساری جو دنیا کی طاقتیں ہیں یہ یو ٹرن لیں. اس میں خاص طور پہ امریکہ. اب ظاہر ہے کہ امریکہ کو بھی راستہ نہیں مل رہا. چین اور روس، اب حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور بدلتے چلے جائیں گے. امریکہ کا جو ہوا تھا وہ ختم ہو کر رہ گیا ہوا ہے. یعنی اب وہ بار بار اسرائیل جا کے، وہ ہفتے میں 2 دفعہ جا کے امریکی وزیر خارجہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی آپ تو ہیں وہ تحفظ کر سکتے ہیں اور بالکل آپ ٹھیک ہیں، اور شاباش دے رہا ہے، لیکن ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بھئی آپ جن کے ساتھ کھڑے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ ٹوٹ گئے ہیں. آپ کو افغانستان سے نکلنا پڑا ہے. یوکرین میں آپ نے سارا کچھ کیا ہے اور اس کے بدلے میں اب آپ جو ہے وہ آگ یورپ تک پہنچ چکی ہوئی ہے. آپ کسی کا تحفظ نہیں کر سکتے. اگر آپ افغانستان کا تحفظ نہیں کر سکے، اپنے پپٹ اپنی کا، جان نہیں لڑ سکتے. آپ یوکرین کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکے اور جنگ نہیں ختم کر سکے، تو یقین جانیے کہ آپ فلسطین کے اندر بھی اسرائیل کی پشت پناہی نہیں کر سکیں گے. یہ چند دنوں کی بات ہے. آپ نے تو کانفرنس بھی کروائی جماعت اسلامی نے، اس میں تمام پارٹیز بھی شریک ہوئیں. کیا اس کا لائے عمل، اور اس کے علاوہ آن لائن پٹیشن بھی ہے، کیا لائے عمل آپ جماعت اسلامی کا کیا؟ دیکھیے یہ ایک رائے عامہ ہے جس کا اظہار ہم بار بار کر رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی یہ چند سر پھرے لوگوں کی ایک جد و جہد ہے، وہ کلیئر ہو جائے کہ نہیں، یہ ایک عوامی جد و جہد ہے اور پوری مسلم دنیا جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ایک ہے. پاکستان کے اندر بھی مطلب یہ کہ یہ فلسطین اور غزہ کا معاملہ ان محدود ایشوز کے ساتھ تصور کیا جاتا ہے جس پر بلوچی ہوں، پٹھان ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، آپ فرقہ وارانہ تعصبات سے بالا تک ہو کر بھی ساری دینی جماعتیں بھی ایک ہیں. تو یہ اس چیز کا اظہار ہے اور ہم یہ بار بار کر رہے ہیں. اس کا کوئی بہت بڑا نتیجہ نہیں برآمد ہونا، لیکن یہ کچھ لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے یہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ پٹیشن بھی کریں، آپ کانفرنسیں بھی کریں، آپ ملین مارچ بھی کریں.